بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اغوا کار کون نکلے ہیں، اس حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ 13 گاڑیوں کا قافلہ صبح سویرے اٹک جیل کیوں پہنچا، اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر عمران خان کے کس طرح ڈنکے بجے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہے، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ تعصب اور ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان 1992 کے ورلڈ کپ کے کپتان تھے، اور ان کی کپتانی میں پاکستان نے وہ واحد ورلڈ کپ جیتا، لیکن اس تعصب اور نفرت کی وجہ سے پی سی بی نے جو ایک ڈاکومنٹری تیار کی تھی، اس میں عمران خان کی جو تصاویر تھی، ویڈیوز تھی، ان کو نکال دیا گیا، اور پھر پاکستانیوں نے بڑا احتجاج کیا، اور بالآخر ان میں سے کچھ کلپ جو ہے وہ ایک آدھا ڈال کر اس پر مٹی پاؤ فارمولہ اپنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا یوم الوطنی قومی دن منایا گیا 2 دن پہلے، اور اس کے لیے اسپیشل ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ جاری کی گئی۔ حالانکہ محمد بن سلمان اس سے پہلے شہباز شریف اور ہماری پاکستان کی فوجی قیادت اور دیگر سے ملاقات کرتے رہے ہیں، کوئی بھی کلپ اس کے اندر ڈالا جا سکتا تھا، لیکن جو سعودی عرب کے یوم الوطنی کے موقع پر محمد بن سلمان کا جو کلپ شیئر کیا گیا، اور اس ڈاکومنٹری کے اندر جو شارٹس لیے گئے، جو شامل کیا گیا ہے، وہ محمد بن سلمان کی جو عمران خان ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، انہوں نے جو ان کو ویلکم کیا پاکستان کے اندر، وہ عمران خان کے ساتھ ان کی جو ملنا ہے، جو ملاقات ہے، اس کلپ کو شامل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے اندر، اور خاص طور پر جو پاکستان کی عوام ہے، اس کی بڑی تعداد تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو ایجنسی ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے کہ آپ زبردستی بے شک میڈیا سے بلیک آؤٹ کر لیں، لیکن لیڈر کون ہے اور گیدڑ کون ہے، ان کو بھی اس کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک غیر ملکی ڈاکومنٹری کے اندر عمران خان کا آنا اور اس کو اتنی اہمیت دینا، اور پی سی بی جو اصل عمران خان جس کا حقدار تھا وہاں سے غائب کرنا، اس کو بڑی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا، اور وہاں پر بی اور اے کلاس موجود نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر مقدمے کے اندر آج درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ہماری عدالتوں کا حوال آپ دیکھیے، ایک طرف قاضی فائد عیسیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی جلدی دلائل دینے ہیں وکلاء نے، اور آج بھی ایک بڑی انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو پراسیکیوشن ہے، انہوں نے رکھا کہ جناب یہ چونکہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، یہ چونکہ سائفر ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ ہے، تو انہوں نے یہ درخواست ڈال دی۔ اب اس درخواست جو ہے اس پر فیصلہ تو فوراً آ جاتا ہے، یعنی 2-4 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو سیدھی بات ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ لیکن اس پر بھی ہمارے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک تاریخ ڈال دی ہے کہ ہم اس کا میکنزم طے کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے کیسے کرنا ہے، کارروائی کو ان کیمرہ بڑھانا ہے آگے یا ود آؤٹ کیمرہ بڑھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، حالانکہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اعتراض ہے تو ہم جو بھی غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ عدالت سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن چونکہ تاریخ پہ تاریخ انصاف کرنا نہیں ہے۔ انصاف سے جب ججز بھاگنے لگ جائے تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف 10-11 درخواستیں جن پر باقاعدہ کچھ کی سماعت نہیں ہو رہی، کچھ پر فیصلے محفوظ ہیں، ان میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ عمران خان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا، اور اب جو ہے وہ اڈیالہ جیل، ان کے کیسز اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، انہیں کہیں بھی پیش کرنا ہو تو مشکلات پیش آ رہی ہیں، لہذا ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اس پر بالآخر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایک تو کرنا ہے، تو اب انہوں نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ جب پروسیکیوشن نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ چونکہ وہ آلریڈی اٹک جیل کے اندر سے، تو اس لیے ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا،
اور اب مزید بھی رکھنا ہے، تو پھر اس پر جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا چونکہ اس وقت عمران خان سزا یافتہ مجرم تھے اور اب وہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، تو اب ان کی حیثیت ایک ملزم کی ہے، لہذا اڈیالہ جیل منتقل کریں تاکہ ان کو آنے جانے کے اندر آسانی ہو۔ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان جب عدالتوں کے اندر براہ راست ان کو پیش کیا جائے گا، عوام بھی ہوگی، میڈیا بھی ہوگا، ڈیجیٹل میڈیا بھی ہوگا، تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ ان کے فیور کے اندر چیزیں جائیں گی۔ تو یہ اب اٹک جیل سے عمران خان قیدی نمبر 804، وہ ان کا نمبر چونکہ وہاں تھا جب وہ کنوکٹڈ تھے، جب بندہ سزا معطل ہو تو قیدی نمبر ہٹ جاتا ہے، اور اب وہ وہاں سے وہ مشین بھی انہوں نے ورزش کی مانگی تھی لیکن وہ نہیں پہنچائی گئی، اور اب دوبارہ ان کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف جو سول جج ہے انہوں نے، میں آپ کو بتا دوں، عمران ریاض کی بات اصل میں کرنی ہے لیکن اب چونکہ یہ بات بھی میں چاہتا ہوں خبر دے دوں، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک عدت کا کیس بنایا گیا بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف کہ یہ جو نکاح ہوا ہے ان کے دوران، اس دوران ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی۔ یہ سول جج ہیں، ان کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ یہاں پر سول جج صاحب نے عمران خان کو آج کے لیے طلب کیا، یہ حکم جاری کیا گیا، لیکن رات کو جو یہاں پہ ایف آئی اے کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور حکومت کے جو متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر درخواست دی، اور انہوں نے وہاں پہ درخواست لکھی کہ جناب عمران خان کی زندگی کو بڑے خطرات ہیں، تو لہذا عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو اٹک جیل انتظامیہ نے عمران خان کو کل عدالت پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے، رات کو عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، لہذا ان کا جیل سے دوسری جگہ منتقل کرنا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، 25 ستمبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنے سے چھوٹ دی جائے۔ یہ جیل حکام جو ہے انہوں نے خط لکھا ہے، سیکیورٹی، باہر کی سیکیورٹی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اندازہ کر لیں یعنی کہاں کہاں سے یہ لوگ اٹھائے گئے۔ لیکن وہاں آج جو ہے اچانک صبح سویرے 13 گاڑیاں اور ایک بختر بند گاڑی جو ہے وہ پہنچی ہے اٹک جیل۔ اب اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی سیاسی شخصیت ملنے آئی ہے، جیسے صدر علوی اور دیگر کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر پتا چلا کہ نہیں، یہ آئے ہیں ویسے عمران خان کو اسلام آباد لے جانا پڑ سکتا ہے۔ اب لے جانا پڑ سکتا ہے، جب رات کو خط لکھ دیا ہے تو پھر لے جانا کس لیے ہے، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کریں، تو شاید یہ گاڑیاں یا تو ان کو پہلے بھیج دیا گیا ہے، یا یہ بات ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں اب ان گاڑیوں پر منتقل کیا جائے گا۔ تو 13 گاڑیاں، جس کے اندر ایک بختر بند گاڑی ہے، وہ اٹک جیل جو ہے وہ بتایا گیا ہے صحافیوں کی طرف سے کہ وہ پہنچی ہیں، یہ ایک خبر دی گئی ہے۔ اب عمران ریاض خان جو ہے وہ صبح فجر سے قبل وہ گھر پہنچے ہیں، اور گھر پہنچنے کے ساتھ یہ انتہائی اچھی خبر ہے۔ ان کی فیملی، ان کے دوست احباب، پورے پاکستان کی صحافتی کمیونٹی اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ اور عام پاکستانی، انہوں نے بڑی آواز بلند کی، تحریک انصاف نے بڑی آواز بلند کی، اور لوگوں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ان کو پیار ملا، محبت ملی۔ اب جو ہے وہ سیال کوٹ سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، جیل سے نکالا گیا، اور وہاں آگے ویڈیو جو ہے اس کے اندر نظر آیا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ گیا، ہر بار کوئی نئی کہانی سامنے آئی۔ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو عمران ریاض کے قریبی دوست ہیں، اور وہ انہوں نے اس کو بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کیس کو فائٹ کیا، ان کو سب کی مبارکباد ہے، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی نفیس اور زبردست جو ہے شخصیت کے مالک ہیں میاں علی اشفاق صاحب۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سیال کوٹ پولیس نے، جس نے عدالت کے اندر مانا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو رہا کر دیا تھا، عمان آنا تھا اور رہا کر دیا، اور آگے کس نے لیا ہمیں تو نہیں پتا۔ اب وہی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی اینکر عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو چکے، وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سیال کوٹ پولیس نے رات کو یہ خبر دی ہے، یعنی صبح کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیال کوٹ پولیس کی کسٹڈی میں وہ نہیں تھے تو یہ ٹویٹ سیال کوٹ پولیس نے کیوں کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے اس وقت حالات یہ پہنچ گئے اس ملک کے کہ یعنی جو بندہ ایم این اے، ایم پی اے، کوئی چیئرمین، کوئی اگر جس کو کوئی کوٹا ملتا ہے سرکاری، تو وہ جو سولنگ اور گلی بنواتا ہے تو وہ قوم اس کو بھی احسان سمجھنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے تقریباً 1-1.5 سال میں جس طرح ظلم کیے گئے، جس طرح بربریت کی گئی، جس طرح اغوا کیے گئے، جیسے تشدد کیا گیا،
جیسے گھروں کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ڈکیتیاں کی گئیں اور عورتوں کی تذلیل کی گئی، اور وہ وردی کے اندر اور بغیر وردی کے اندر سارے اس کے اندر ظاہر ہے لوگ ہم نے دیکھے۔ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدھے بندے کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد احسان بھی ہم کریں گے۔ اب یہ اغوا کار کون ہے؟ عدالت کے اندر یہ معاملہ کیسے سیٹل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کہا گیا کہ عمران ریاض کو بازیاب کروایا جائے، یہ نہیں کہا گیا کہ اغوا کار کون ہے، ان کو سزا دی جائے، لیکن وہاں سے معاملہ تو ظاہر ہے اس طریقے سے بتا دیا جائے گا کہ جائی صاحب عمران ریاض ہماری درخواست جو ہم نے دی تھی اس کے مطابق بازیاب ہو گئے، تو لہذا وہ بازیاب ہو گئے تو معاملہ ختم، درخواست نپٹا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اغوا کار کون ہے؟ پچھلے دنوں یہ باقاعدہ نون لیگی صحافی عمر چیمہ اور اعزاز سید نے بتایا تھا کہ عمران ریاض جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے ان کی کسٹڈی میں ہے۔ اب اس کے اندر پریمیئر انٹیلیجنس کا مطلب ہے آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ نون لیگی صحافی عمر چیمہ جو ہے انہوں نے یہ خبر دی تھی، اب وہ ان کی کسٹڈی میں ہے یا جس کے بھی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ کسی حکومتی ایجنسی کی تحویل میں تھے، ریاستی ایجنسی کی تحویل میں تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے ہوتا ہے اور طریقہ کار یہی ہے، ہمارے پنڈ یعنی گاؤں ایریا سے جو بھینسیں یا کوئی مال مویشی چوری ہوتا ہے تو چور جب پکڑا جائے اور اس کے ڈیرے پہ کھرا بھی چلا جائے اور وہ بھینس بھی پکڑ لیں تو پھر بھی اس کا اصول یہ ہے چوروں کا کہ وہ والے جو بھینس ہے جو اصل چوری ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اور آپ کو اور وہ دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تقریباً جو ہے جو اصل چور ہوتا ہے جو پورے معاملات، چونکہ وہ پھر ثبوت نہیں چھوڑتا، وہ یہ نہیں کل کو کوئی کہے کہ یہ میری بھینس وہاں سے مل گئی ہے تو اس سے بہتر بھی کئی دفعہ وہ مال دے دیتا ہے اس بدلے کے اندر۔ تو ایسے ہی اس اغوا کے اندر بھی معاملہ ہوا ہے، یہاں پر جو اصل اغوا کار ہے جو اصل چور ہے وہ سامنے نہیں آیا، سیال کوٹ پولیس کو دوبارہ اس نے سامنے کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بازیاب ہو گیا ہے۔ اغوا کار کون ہے، کدھر ہے؟ پچھلے 4 مہینے 139 دن عمران ریاض جو ہے وہ 11 مئی سے لے کر آج 25 ستمبر ہے، اور یہ اتنا دورانی ہے۔ وہ کون ہے، اس کو کوئی سزا ہوگی، اس کے خلاف کوئی اغوا کار کے خلاف، اغوا کاروں کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا، ان کو کوئی پوچھے گا، ان کا کوئی گریبان پکڑے گا، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ عمران ریاض نے کہا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، داڑھی ان کی تھوڑی بڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک کر لیں گے، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور ان کا چیک اپ کروایا گیا ہے، آرام کر رہے ہیں، اور خود پہلے کی طرح آب و تاب کے ساتھ وہ دوبارہ سوشل میڈیا پر آئیں گے۔ ظاہر ہے ان کو کہا گیا ہے، بہت کہا گیا ہے، زور ڈالا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حد سے آگے نہ جائیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے وہ ساری تو نہیں بتائیں گے، لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر۔ اور اب صنم جاوید اور کچھ اور جو ہے ان کی رہائی ہوگی، پھر عمران خان کی الٹیمیٹلی رہائی ہونی ہے بوگس مقدمات کے اندر۔ تو یہ جتنی انتقامی کارروائیاں یہ انجام کو پہنچیں گی، اور شریف اور زرداری مافیا کو ملک پر دوبارہ جو مسلط کرنے کا ایک خواب ہے وہ ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ چکنا چور ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔